ٹھیک، لیکن سیٹھی صاحب ایران کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری تیاریاں پہلے سے بہت بہتر اور بہت مضبوط ہیں، تو ریٹیلیشن کا ہاں اب یہ ہے کہ ایران از ناٹ وینیزویلا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا ریٹیلیٹ کرنے کے لیے. ایران نے تو آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے کہ اگر آپ ہمارے اوپر بمباری، پہلی بات یہ ہے کہ یہ پروٹیسٹرز جو ہیں جو مرضی کر لیں، ہم ان کو نہیں آگے آنے دیں گے، یہ ہم ان کو کچل دیں گے. وہ کر رہے ہیں جی، انہوں نے کہا غیر ملکی ہاتھ کی اس لیے ہم کریں گے. وہ 100 بندے بھی مارنے پہ تو مار دیں گے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اٹیک کرتے ہیں بائی دی ایئر تو ایران ول اٹیک امریکن انٹرسٹ اینڈ اسرائیلی انٹرسٹ ان دا مڈل ایسٹ. ان کے پاس جو انہوں نے اپنی پوری میسائلز تیار کر لی ہیں، اور وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا ڈو اور ڈائی، وہ پوری جو کچھ ہے دے ول تھرو اٹ ایٹ اسرائیل. ان کو ایسے نظر آ رہا ہوگا کہ ہم تو مر رہے ہیں اب، ہاں تو لے کے ہم تو ڈوبے صنم ساتھ لے کر ڈوبیں گے، اور وہ اسرائیل کو سٹیز کو میجر اسالٹ کریں گے، اور مینی آف دا میسائلز ول گیٹ تھرو. وہ امریکن بیسز ان دا ریجن ان کو اٹیک کریں گے، اینڈ مینی آف دیم ول گیٹ تھرو. اینڈ اٹ مے بی کہ اس کے بعد رجیم چینج ہو جاتی ہے، امریکہ ول اینڈ اسرائیل ٹوگیدر ول سکسیڈ، اٹ مے بی، بٹ نقصان بہت ایران کرے گا، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک بہت خونی جنگ ہوگی، تصادم ہوگا. لیکن تھرڈ ورلڈ وار نہیں سمجھتے آپ؟ نہیں، تھرڈ ورلڈ وار اس لیے کہ نیوکلیئر ویپن نہیں ہے نا. تو تھرڈ ورلڈ وار تو نیوکلیئر ویپنز ہوں گے تو وار ہوگی نا. تو دس از جسٹ اے کانفلکٹ بٹوین ٹو. باقی سب چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، چپ کر، چائنا بھی چپ کر کے بیٹھا، رشیا بھی، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. وہ صرف ایک یو این کے اندر یہ ہوگا کہ امریکہ نے بڑی یہ کیا وہ کیا، ادروائز ایران از آن ہز اون. Nobody will send troops, missiles, jets, ships to defend Iran. Oh, not even پاکستان. پاکستان کا کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اوکے، تو اس ملک میں ایسا چینج خطے پر کیسے اثر انداز ہوگا ان کمنگ ٹائم؟ ہماری یہی سب سے بڑا ڈر ہے ہمیں کہ اگر ایران کے اوپر ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں بھی there is a significant شیعہ پاپولیشن، اور ہمارے ہاں بھی ایک اسلامک سینٹیمنٹ ہے، اور ہمارے ہاں بھی اینٹی امریکنزم ہے، اینٹی اسرائیلزم ہے. تو ہمارے ہاں بھی دے کین بی پروٹیسٹس. آلریڈی دیر آر پروٹیسٹس اگینسٹ دا گورنمنٹ. جی، تو یہ لوگ جو کہ پروٹیسٹ اگینسٹ دا گورنمنٹ کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں آن سم ادر ایجنڈا، اینٹی امریکن ایجنڈا، پرو ایران ایجنڈا. مگر اس کا جو کانسیکوینس ہے یا جو امپیکٹ ہے وہ تو حکومت کے اوپر ہوگا نا. یہ ساری اسٹیبلٹی سب اڑ جائے گی. تو اس کا فال بیک ہمارے اوپر پڑے گا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از واٹ وی آر اسکیئرڈ آف. آور گورنمنٹ، آور ریجیم از اسکیئرڈ کہ اس کا فال آؤٹ جو ہے یہ نہ ہو کہ یہاں انسٹیبلٹی شروع ہو جائے اور یہاں گورنمنٹ کے اوپر اٹیک آ جائے. یا ایک اٹیک آیا، آپ کو یاد ہوگا امریکہ کے خلاف جب لوگ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں تو کبھی وہ کہتے ہیں ہم امریکن ایمبیسی جائیں گے، وہاں جلا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو فورسز کو پھر ان کو پٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. جب پٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو کیجولٹیز ہوتی ہیں. تو یہ نہ ہو کہ پی ٹی آئی اینڈ سینٹیمنٹ، پرو پی ٹی آئی سینٹیمنٹ اینڈ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ اکٹھا ہو جائے، اور ایک یہاں بھی ایک بلبلا، ایک ارتھکویک آنی شروع ہو جائے، which is what we are scared of. اچھا سیٹ صاحب، جب افغانستان میں رجیم چینج ہوا تھا تو تب یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے حق میں ایک تبدیلی آئی ہے. افغانستان میں عمران خان صاحب تھے نا تب، وہاں تو بھاگنا پڑا تھا اشرف غنی صاحب کو. یہاں اگر چینج آتا ہے ایران کے اندر تو آپ رضا شاہ پہلوی انہی کو سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب امیدوار ہوں گے امریکہ کے لیے، ان کو سوٹ کریں گے، اور وہاں جو رجیم چینج آئے گا وہ پاکستان کو سوٹ کرے گا؟ آئی ڈونٹ نو. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کے خلاف تو نہیں ہوگا. وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر وہ پرو امریکہ ہے تو ہم بھی آج کل پرو امریکہ ہیں، تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اٹ ول ناٹ بی اینٹی پاکستان. مگر یہ ضرور ہے کہ کیا رضا شاہ پہلوی واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. آئی ڈونٹ تھنک دی ایرانین پیپل آر ریڈی فار دیٹ. آئی ڈونٹ تھنک دے ول ایکسیپٹ اے ممبر آف دی پریویس رائلٹی ٹو کم بیک. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسی ارینجمنٹ کے اندر سے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں، نوبل laureates ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان میں سے ہی کسی کو وہ کوشش کریں گے کہ یہ آئے اور نئے الیکشنز ہوں، اور الیکشن کے ذریعے کوئی نیا پرو امریکن بندہ یا بندی بن جائے. اوکے، جیسے بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا کہ ایک نوبیل پرائز ونر، سم تھنگ لائک دیٹ، وہ والا ماڈل کاپی کیا جائے گا. سیٹ صاحب، جب اس معاملے پر ڈسکشن ہو ہی رہی ہے کہ ایران کا مستقبل کیا ہے امریکہ اور اسرائیل کے عزائم بھانپتے ہوئے، تو گرین لینڈ سب سے پہلے آپ نے اس کا پریڈکٹ کر دیا تھا جیسے ہی وینزویلا پر اٹیک ہوا اور مادورو کو لے کر وہ فرار ہو گئے امریکی، تو آپ نے کہا تھا کہ اب اگلی پیش رفت جو ہے وہ گرین لینڈ کی طرف ہوگی. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اپنے اصول ہیں، میں کسی ورلڈ آرڈر کو نہیں مانتا. آپ نے بہت پہلے اس نئے ورلڈ آرڈر کی ساری بازگشت سنا دی تھی. گرین لینڈ کی اگر ہم حیثیت دیکھیں دنیا کے نقشے پر تو اس نے خوفزدہ کر دیا یورپی ممالک کو بھی. تحفظات سامنے آ رہے ہیں. کیا مستقبل ہے گرین لینڈ کا؟ ٹرمپ ڈٹا ہوا ہے
وہ کوئی انٹرنیشنل لا کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے morality کوئی ریاست کی morality نہیں ہے, کوئی رولز بیسڈ آرڈر کی morality اخلاقیات نہیں ہے, میری ہے جو میں سمجھتا ہوں امریکہ کے لیے ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے ایسی کی تیسی. تو ہی از بروکن آل دیٹ. سارے رولز ختم ہو گئے. آپ نے دیکھ ہی لیا یو این کی 61 یا 66 ایجنسیز جو ہیں اس میں سے کہا جی ہم آرگنائزیشنز ہیں, تو آپ وہ تو یو این کو ختم کرنا چاہ رہا ہے جی, وہ WHO سے بھی نکل گئے ہیں, سب کچھ نکل گئے جی. وی وانٹس ٹو جسٹ ایگزٹ. وہ کہتا ہے یہ میں مانتا ہی نہیں ہوں. یہ کون ہوتے ہیں؟ نہ وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو مانتا ہے, ان کے ججز کے اوپر اس نے وارنٹ لگا دیے. تو ہی از بریکنگ ود دی انٹرنیشنل آرڈر. وہ کہتا ہے آئی ایم دا مین ود پاور, جو میں کہوں گا ہوگا, جہاں جہاں میں کر سکتا ہوں میں کروں گا, باقی آپ لوگ آپ جانے آپ کا کام آپ جانے آپ کا جان جانے. سو آئی تھنک دی UN از ان ٹربل اینڈ آئی تھنک آل انٹرنیشنل ایجنسیز جس کو فنڈنگ امریکہ سے ہوتی تھی دیر آل. دیکھیے یہ ایجنسیز چل نہیں سکتی انلیس دیر از اے کنسنسس آف دا میجر پاورز کہ ان کو چلانا ہے, ان کے رولز جو ہے بنانے ہیں اور چلنا ہے اس کے مطابق. اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ نے تو فارغ کر دیا, سارے رولز فارغ کر دیے. مائی رولز, مائی ملٹری, مائی رولز. ملٹری کو میں نے اب آئی ایم گوئنگ ٹو ڈبل دی بجٹ آف دا ملٹری. پچھلے سال اٹ واز اباؤٹ 900 بلین, اب وہ کہتا ہے میں نے 1.5 ٹریلین. آپ سوچئے انہرڈ آف, اوور 50% انکریز ان دی ڈیفنس بجٹ. تو وہ کیا کدھر اس نے استعمال کرنا ہے؟ بوٹس آن دا گراؤنڈ اس نے کرنے نہیں ہے, تو پھر اس نے کس کے اوپر کرنا ہے؟ اسے ویپنس ویپنس ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ویپنس نئے نئے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسڈ ویپنس رکھنے, اور پھر اس نے تھریٹن کرنا ہے چائنا کو. ابھی چائنا کی باری نہیں آئی. پھر سب سے پہلے اس نے اپنے ہیمیسفیئر کے اندر اس کو قابو کرنا ہے. چائنا تو بعد کی بات ہے. سب سے پہلے اس نے کرنا ہے وینیزویلا ٹائپ آپریشن. اس نے اسی قسم کا آپریشن کرنا ہے کیوبا کے خلاف, اسی قسم کا آپریشن کرنا ہے اس نے کولمبیا کے خلاف, اور میکسیکو بھی اسی قسم کا اسی قسم کا آپریشن کرنا ہے, سیمی دھمکیاں اور ملٹری پاور اور اینڈ سو آن. تو یہ تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے. برازیل محفوظ رہے گا. اب برازیل ابھی نہیں ہے, ابھی دور ہے, اور وہ ابھی برازیل کی طرف نہیں جائے گا. برکس کو وہ کرے گا بٹ ناٹ امیڈیٹلی. یہ اس کے امیڈیٹ آبجیکٹیوز ہیں. آفٹر ایران دین گرین لینڈ. اب گرین لینڈ جو ہے دیٹ از نیکسٹ آن دا ٹارگیٹ آفٹر ایران. اب گرین لینڈ اتنا آسانی سے مسئلہ حل نہیں ہونا, اس کی وجہ یہ ہے, مگر وہ کرے گا حل, وہ کرے گا مگر اٹ ول ٹیک ٹائم. حل کیا ہے اس کا؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں خرید لیتا ہوں. وہ خرید نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ گرین لینڈ کی بھی اپنی ایک کانسٹیٹیوشن ہے, اٹس این آٹونومس ریجن. صرف اس کی فارن پالیسی, ڈیفنس اور فائنینشیل پالیسی جو ہے وہ ڈنمارک چلاتا ہے, باقی تو وہ خود آٹونومس سیلف گورنمنٹ ہے. ہاں, تو وہ جو ہے وہ دیکھیے ایگزامپل لوگ دیتے ہیں کہ 1917 میں امریکہ نے US ورجن آئلینڈس خریدے تھے ڈنمارک سے. وہ گروپ آف 3 آئلینڈز اینڈ اباؤٹ 50 اسمال انلیٹس اینڈ آؤٹلیٹس, وہ انہوں نے $25 ملین کے میرا خیال ہے اس وقت کے خریدے تھے, جو آج کل کے حساب سے کوئی $600 ملین بنتے ہیں. اور وہ انہوں نے 1917 میں لیے تھے اور خریدے تھے. اچھا, وہ اس وقت کوئی آئین نہیں تھی ان آئلینڈس کی, وہ خرید و فروخت ہو سکتی تھی, اور اس لیے کیا تھا کہ ان کو ڈر تھا امریکہ کو کہ جرمنی جس واز دی ورلڈ وار 1 کی طرف جا رہے تھے, اور جرمنی واز دا مین اٹیکر. ان کا خیال تھا کہ یہ جرمنی جب اٹیک کرے گا تو ڈنمارک کو سیز کر لے گا, اور اس کے بعد یہ آئلینڈ سیز کر لے گا. یہ آئلینڈز بڑے کرٹیکل تھے فار امریکہ اینڈ فار ڈنمارک, بیکاز یہ آئلینڈز میں ملٹری بیسز اگر بن جاتے تو ساری جو فلو آف ٹریفک ہے وہ رک جاتی, وہ کنٹرول میں آ جاتی. تو they were afraid of this, so the Americans then persuaded the islanders and Denmark کہ ہم نے یہ خریدا. تو ان کو خرید لیا تھا بیکاز اس وقت کوئی کانسٹیٹیوشنل رکاوٹیں نہیں تھیں. You could do something like this. انہوں نے الاسکا بھی روس سے خریدا تھا, آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل, تو اس وقت یہ اس قسم کی چیزیں نہیں تھیں. مگر اس کے بعد جب گرین لینڈ کی باری آئی ہے تو سچویشن فرق ہو گئی ہے. گرین لینڈ جو ہے اس کی جو ایک ہی طریقہ ہے کہ گرین لینڈ جو ہے یہ امریکہ کے حوالے ہو جائے. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آئین کے مطابق گرین لینڈ نے پہلے اپنی پارلیمنٹ, ان کی اپنی پارلیمنٹ ہے, اس پارلیمنٹ کے اندر ووٹ لینا ہے کہ ہم ڈنمارک کو چھوڑنا چاہتے ہیں, آزاد ہونا چاہتے ہیں. اچھا, پہلے وہ ڈنمارک سے آزاد ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس آزادی کے لیے انہیں اپنے آئین کے اندر یہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی کہ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر آزادی جیتنی پڑے گی. اوکے. پھر اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ
ایک ریفرینڈم کرانا پڑے گا عوام کے اندر, وہ اپنی جگہ پہ آئین پارلیمنٹ شارلیمنٹ, اچھا اس کے بعد پھر عوام کے پاس جانا پڑے گا کہ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں, اوکے, پھر وہ آزاد ہونے کی ریفرینڈم جیتیں گے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد وہ نیگوسیٹ کریں گے ود دا ڈنمارک کی پارلیمنٹ کہ کس ٹرمز کے اوپر ہم نے آزادی لینی ہے, کیونکہ آزادی کا تو ہو جائے گا مگر لینی کس ٹرمز پہ ہے, کیسے آنا ہے, کیسے جانا ہے, پھر وہ تھرڈ سٹیج ہے. جب وہ فائنلی الگ ہو جائیں گے اور انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, اگر یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو پھر وہ نیگوسیٹ کر سکتے ہیں ود امریکہ. اور کیا نیگوسیشن ہوگی, یہ کہ نہیں ہم آزاد رہیں گے مگر آپ کو فیسلٹیز دے دیتے ہیں جو آپ مانگ رہے ہیں, یا یہ کہ آپ کو بھی, آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا ارینجمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہم حصہ بن جاتے ہیں امریکہ کا, اچھا, ہم 52nd یا 51st جو بھی اسٹیٹ ہے وہ بن جاتے ہیں, 51st, ہاں وہ کینیڈا کو بنانا چاہ رہے تھے نا پریزیڈنٹ, اور پھر یا یہ کہ نہ ہم 51st بنتے ہیں نہ ہم آپ کو فیسلٹیز دیتے ہیں, وہ ہم کرتے ہیں مگر وی لیٹس ہیو اے اسپیشل ارینجمنٹ, کوئی ارینجمنٹ کر لیتے ہیں. اچھا, تو وہ لاسٹ اسٹیج ہے. اس لیے اتنی جلدی گرین لینڈ کو حذف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, ابھی ایک سروے ہوا ہے جی, اس سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی انڈیپینڈنس کے لیے 56%